اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام۔ یہ سلسلہ وار پروگرام ہے اور آج اس سلسلے کا پروگرام نمبر 15 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان عقائد و نظریات پر جو آج کل کے مسیحی حضرات اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کیا ان کا تعلق حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں پیش کی، یا یہ ان کے بعد کی پیداوار ہیں اور وہ عقائد ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ حسب سابق مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر موجود ہیں جواب دینے کے لیے، اور پروگرام کے سامعین میں شامل ہیں مکرم جواد احمد صاحب، مکرم نسیم احمد صاحب، مکرم راشد محمود صاحب اور مکرم عبد الرحمن صاحب۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ میر صاحب، گزشتہ پروگرام میں آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اناجیل اور جو خطوط نئے عہد نامے میں شامل ہیں یہ بڑے بحث و تمہیز کے بعد اور لمبے عرصے کے بعد کتاب مقدس کا حصہ قرار پائے ہیں۔ تو ان کے اور بھی بہت سے نسخے دریافت ہو چکے ہیں، مختلف زمانوں کے ہیں، مختلف زبانوں کے ہیں۔ تو آج ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان مخطوطات میں آپس میں تضادات پائے جاتے ہیں، یا یہ یکساں جو بھی جہاں سے دریافت ہوتا ہے بعینہ ہی وہ ہے جو دوسری جگہ سے دریافت ہو رہا ہے، یا ان کے اندر آپس میں تضادات اور اختلافات ہیں؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مخطوطات جن سے آج کا نیا عہد نامہ مرتب کیا جاتا ہے کا تعلق ہے، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ کئی ہزار کی تعداد میں ایسے مخطوطات ہیں اور اس میں قریباً 3 لاکھ اختلافات ہیں۔ آج جو زیادہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے جو نیا عہد نامہ مسیحی دنیا کی طرف سے رکھا جاتا ہے اس میں خود آپس میں شدید اختلافات ہیں۔ جو چھپتا ہے پرانے مخطوطات میں کہا جا سکتا تھا کہ جی لکھنے کی وجہ سے نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے، مگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے ہماری کتاب مقدس۔ اب یہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، ایک پروٹسٹنٹ چرچ کی ہے اور ایک پروٹسٹنٹ چرچوں کی طرف سے کے مجموعے کی طرف سے ہے، اور ایک رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے۔ ہمارے ملک میں تو زیادہ دونوں یہی طریقے ہیں۔ ایک تیسرا چرچ بھی ہے، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ، ان سے ہمارا واسطہ نسبتاً کم پڑتا ہے۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں مسیح کے اقوال کے بارے میں، مسیح کے عقائد کے بارے میں، مسیح کی حالات زندگی کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں جو ایک عیسائی کے لیے ماننا ضروری ہے، ان احکامات کے بارے میں جن پر عمل کرنا ایک عیسائی کے لیے ضروری ہے، شدید اختلافات ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ اس معاملے میں بھی اختلاف ہے۔ آج تو میں اسی پر زور دوں گا جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے آج کی مسیحیت کے لیے۔ عیسائیوں میں بہت سے اختلافات ہیں، مگر بالعموم کفارے پر اتفاق ہے، کفارے کے نظریے پر، اور اس بات پر بالعموم اتفاق ہے، وہ اس سے بھی اختلاف کرنے والے موجود ہوں گے، لیکن بالعموم اس بات پر اتفاق ہے کہ اس واقعہ صلیب کے بعد مسیح علیہ السلام آسمان پر گئے تھے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ کوئی بھی اسی مناد سے آپ پوچھیں وہ کہے گا کہ ہاں وہ آسمان پر گئے ہوئے تھے اور پھر واپس آئیں گے۔ یہ بنیادی ترین عقائد میں سے ہے جو آج کا عیسائی چرچ مانتا ہے۔ دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ کیا مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، یا ان کی طرف منسوب ہونے والی کتاب مقدس میں یہ تعلیم ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا بات نکلتی ہے۔ ناواقف لوگوں کے لیے تو شاید یہ ایک عجوبہ ہوگا کہ اتنا بنیادی ترین عقیدہ،
اتنا اہم واقعہ کہ مسیح علیہ السلام صلیب کے فارغ ہوئے، صلیب کے سے بچ گئے، یا بقول عیسائیوں کے فوت ہو کر دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر وہ کہاں گئے؟ اب دیکھیں کہ جو چھپی ہوئی انجیلیں ہمارے سامنے ہیں، بالعموم ان میں یہ کہا، ان دونوں فرقوں کی طرف سے، ان میں بالعموم یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک مرقس کی انجیل کا تعلق ہے اور جہاں تک یہ لوکا کی انجیل کا تعلق ہے، یہ صاف وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد چند دن کے بعد، تیسرے دن یا 40 دن کے بعد، یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، مسیح علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے یوم اعمال کی کتاب میں کہ وہ دوبارہ اسی طرح واپس آئیں گے، اور سارا عیسائی چرچ اور ساری عالم عیسائیت اس عقیدے پر بنیادی طور پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ اب اچھی طرح یاد رکھیں کہ مرقس کی انجیل میں اور لوقا کی انجیل میں وضاحتاً لکھا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد مسیح آسمان پر گئے۔ اس کے حوالے بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ مرقس کی انجیل میں لکھا ہے، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ مرقس 16 باب آیت 19۔ اور لوقا میں لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیت عنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا، یروشلم شہر سے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ لوقا باب 24 آیت 50۔ یہ ہیں وہ دو باتیں، دو فقرے جن سے عالم عیسائیت یہ استنباط کرتا ہے کہ مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تھے واقعہ صلیب کے بعد، اور پھر وہ واقعہ صلیب کے بعد آسمان پر ہیں، اور اب کسی وقت وہ واپس تشریف لائیں گے۔ یہ ہے عیسائیوں کا بنیادی ترین عقائد میں سے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں انجیلیں جو ہیں، یہ کسی مسیح کے شاگرد کی، کسی عینی واقعات کو دیکھنے والے عینی شاہد کی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جس طرح کہتے ہیں نا تابعی یا تبع تابعی، ہمارے ہاں جیسا اصطلاح ہے، اس طرح نہ مرقس نے مسیح کو دیکھا ہے اور نہ ان کے ہونے والے واقعات کے وہ عینی شاہد ہے، نہ لوقا نے دیکھا ہے اور نہ وہ ان پر گزرنے والے واقعات کا عینی شاہد ہے۔ لیکن ان دونوں تابعین نے یا تبع تابعین نے یہ لکھا ہے اپنی انجیل میں، جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ابھی لکھا بھی ہے کہ نہیں یہ بھی میں ابھی بتاؤں گا۔ جو ہمارے سامنے انجیل پیش کی جاتی ہے اس میں لوقا کی طرف اور مرقس کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ اس واقعہ صلیب کے بعد تیسرے دن یا 40 دن کے بعد مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ اب دو انجیلیں اور ہیں جو معلوم پتہ نہیں حواریوں نے لکھی تھی کہ نہیں، لیکن حواریوں کی طرف منسوب ضرور ہوتی ہیں۔ وہ ہے متی کی انجیل اور وہ ہے یوحنا کی انجیل۔ اب دیکھیں متی کی انجیل اور یوحنا کی انجیل کیا کہتی ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ واقعہ صلیب کے بعد یہ آخری چیپٹر ہے۔ اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر پھر بعض نے شک کیا۔ بس یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ متی کی انجیل واضح طور پر کہتی ہے کہ اس واقعہ صلیب کے کچھ عرصے کے بعد وہ شاگرد گلیل چلے گئے، یہودیہ میں، یروشلم یہودیہ میں ہے جہاں یہ صلیب کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ گلیل چلے گئے جو دوسرا صوبہ ہے، اور گلیل میں مسیح کی ملاقات ہوئی حواریوں سے، اور خود مسیح کے کہنے پر یہ وہاں گئے تھے۔ مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل کہہ رہی ہیں کہ یروشلم سے ہی چند دن کے بعد، 3 دن یا 40 دن زیادہ سے زیادہ کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے۔
متی کی انجیل کہتی ہے لمبے عرصے کے بعد وہ گلیل گئے اور وہاں ان کی یسوع سے ملاقات ہوئی، اور آسمان پر جانے کا کوئی ذکر بھی اس کی انجیل میں نہیں ہے، جو عینی گواہوں کی، عینی شاہدین کی انجیل ہے۔ اسی طرح لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، ان باتوں کے بعد، یہ جو واقعہ ہوا صلیب کا واقعہ یہ سارا ہو گیا، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل، یہ تبریاس کی جھیل جو ہے یہ گلیل میں ہے، ابھی بھی موجود ہے، بحر تبریہ کہتے ہیں اس کو، تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا کہ شمعون پطرس جو توما تمام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو قانہ گلیل میں تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، پھر وہاں مسیح نے انگیٹھی رکھی ہوئی تھی اور وہاں مچھلی پکائی گئی اور انہوں نے کھائی۔ اب بتائیں، ایک یہاں پچھلے دن خاتون آئی تھیں سائپرس سے، یہوہ وٹنس سے تعلق رکھتی تھیں، وہ ویسے تو عقائد کے لحاظ سے تو باقیوں سے مختلف ہیں، لیکن بحث مباحثے میں شاید ان سے زیادہ تیز کوئی نہیں ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ، بڑے پکے انداز کے ساتھ وہ کہتے تھے عیسائیت کی اور یہ الہامی کلام ہے۔ میں نے ان کو کہا، کچھ میں نے مثالیں پیش کی، کچھ جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جب میں نے یہ حوالہ ان کے سامنے پیش کیے، میں نے کہا 2 انجیلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گلیل گئے، 2 انجیلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آسمان پر گئے، اور تضاد کیا ہوتا ہے؟ کیا خدا کے کلام میں ورڈ آف گاڈ آپ کہتے ہیں تضاد ہو سکتا؟ اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ پھر آپ کے عقیدے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ آسمان پر گئے، دونوں اناجیل جو شاہد ہیں، عینی گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے گلیل کو گئے تھے۔ قطعی اختلاف ہے۔ اچھا، میں تحقیق کر کے جا کے آپ خط لکھوں گی، مجھے روز ان کے خط کا انتظار رہتا ہے۔ تو ایک ایسی زبردست دلیل ہمارے پاس ہے جو عیسائیت کا قلع کما کر دیتی ہے۔ نیا عہد نامہ کو الہامی کتاب نہیں رہنے دیتی۔ نیا عہد نامہ میں اختلاف ہو لیکن خدا کا کلام ہو۔ خدا کو پتہ نہیں تھا آسمان کیا ہوتا ہے اور گلیل کیا ہوتا ہے، بیچارہ پریشان رہا، ایک جگہ کہہ دیا، 2 جگہ کہہ دیا کہ جی بس گلیل کو گئے تھے، اور ایک انجیل کہتی ہے گلیل کے پہاڑ پر گئے تھے، دوسری انجیل کہتی ہے جی گلیل کی جھیل پر گئے تھے۔ سیر کا شوق ہو گیا مسیح کو، مجھے بھی شوق ہے جھیلوں کو دیکھنے کا اور پہاڑ دیکھنے، کیا مزہ کا خیز بات ہے۔ اور دوسری طرف مرکز کی انجیل اور لوکا کی انجیل صاف صاف وضاحت کے ساتھ، جو ہمارے سامنے چھپا ہوا دونوں انجیلوں میں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو آسمان پر گئے تھے۔ تو پہلی بات تو ہماری یہ ہے کہ مسیح آسمان پر گئے تھے یا گلیل گئے تھے، ان دونوں باتوں میں قطعی تضاد ہے، قطعی اختلاف ہے۔ اگر ایک درست ہے تو دوسری غلط ہے، اگر دوسری صحیح ہے تو پہلی غلط ہے۔ اس لیے آپ فیصلہ کریں کہ یہ انجیلیں ٹھیک ہیں یا نہیں، ان میں سے کون سی انجیل ٹھیک ہے، پھر دوسری کو خدا کا کلام نہ کہیں، لیکن آپ تو ان چاروں کو خدا کا کلام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اختلافات ہیں چھوٹے موٹے، میں نے صرف ایک اختلاف لیا ہے جو ان کے ایک بنیادی ترین عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ لوکا کی انجیل اور مرقس کی انجیل یہ کہتی ہیں کہ مسیح واقعہ صلیب کے بعد آسمان پر گئے۔ یوحنا کی انجیل اور متی کی انجیل جو عینی گواہ ہیں، عینی گواہوں کی طرف کم از کم منسوب ہوتی ہیں کہ نہیں، ان کی یہ بھی الگ بڑا نازک مضمون ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس آسمان پر جانے کا تو نام بھی نہیں لیتی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ گلیل گئے تھے۔ تو یہ قطعی تضاد ہے، اس لیے یہ کتاب تو الہامی کتاب نہیں کہلائی جا سکتی، اور آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں۔ انہی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ مسیح آسمان پر گئے تھے، انہی کتابوں میں تو آپ کے سارا مدار ہے، اور ان کتابوں کو نہ مسیح نے دیکھا، نہ مسیح نے پڑھا، نہ مسیح نے کہا، نہ مسیح نے لکھا، نہ مسیح نے کہا کہ یہ میری کتابیں ہیں۔ انہوں نے تو پرانے عہد نامے کو ہمیشہ کتاب مقدس کہا تھی۔ تو یہ تو 4 انجیلوں میں آپس میں اختلاف ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں جن انجیلوں میں یہ لکھا ہے، 2 انجیلوں میں لکھا ہے نا، کون سی تھی وہ؟
مرکز آسمان پر جانے کا مرکز اور لوکا میں ذکر ہے. اب دیکھیں کہ کیا ان میں بھی یہ لکھا تھا یا نہیں. یہ بڑی دلچسپ بات. مرکز کی انجیل کے آخر میں ضرور یہ لکھا ہے کہ وہ آسمان پر گئے تھے، لیکن مرکز کی انجیل کے بارے میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، میں نے تو نہیں لکھا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، عیسائی علماء نے لکھا ہے نا. وہ کہتے ہیں the authentic text breaks off at Mark 16:8. اصلی متن جو ہے مرکز کا وہ 16 باب کی 8ویں آیت پر ختم ہو جاتا ہے. آخری باب ہے 16 باب، اس کی 8ویں آیت پر ختم ہو جاتا ہے. آگے جو حصہ ہے وہ اصلی متن نہیں ہے. The verses which follow Mark 16:9-20 are missing from certain of the mass of Mark, manuscripts of Mark. مرکز کے جو مسودات ہیں ان کی اکثریت سے یہ حصہ غائب ہے. And clearly a summary compiled later. اور ایک ایسا خلاصہ ہے جو بعد میں مرتب کیا گیا ہے. غالباً لوکا کی انجیل جس میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی اس کے متن میں بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی دراصل نہیں لکھا ہوا. And compiled later and based on the writing of Luke. اب ایک اور تماشا ہے. ایک تو کہتے ہیں یہ برٹانیکا والے کہ جی یہ اصلی متن تو 16:8 پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس 16:8 تک کوئی ذکر بھی مسیح کے آسمان پر جانے کا نہیں ہے، بلکہ وہ فقرہ ہی نامکمل ہے. کیونکہ لکھا ہے فقرہ ختم ہوتا ہے اس طرح وہ ڈرتی تھیں، لیکن عبرانی اصل میں نے یونانی پڑھی ہے، آپ بھی یونانی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے ڈرتی تھیں کیونکہ آگے فقرہ گرایا ہوا ہے. کیوں گرایا ہوا ہے؟ ڈرتی تھی کیونکہ، اس لیے اس اردو ترجمے میں کر دیا ہے وہ، اور وہ ڈرتی تھی کیونکہ وہ ڈرتی تھی. حالانکہ اصل لکھا ہے کیونکہ ڈرتی تھی، کیونکہ کوئی بات آگے چھپائی ہے. اور اس کی جگہ ایک اور عبارت لکھ دی ہے جس میں آسمان پر جانے کا ذکر ہے. پھر وہ عبارت بھی بناؤ تو بنے، ایک عبارت بناؤ تاکہ شبہ تو نہ پڑے. وہ عبارتیں بھی پھر دو ملتی ہیں. دو قسم کی عبارتیں مرکز کی انجیل کے بارے میں ملتی ہیں. بعض مسودات میں، اصلی مسودات میں تو 16:8 پر ختم ہو جاتا ہے کتاب، لیکن باقی بعد کے جو مخطوطات ہیں اس میں 16:8 کے بعد ایک عبارت ہے، بعض میں 2 عبارتیں ہیں. گویا ساری کہانی بنائی گئی ہے. تو یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ متی اور یوحنا میں تو کوئی ذکر ہی نہیں نا آسمان پر جانے کا. مرکز میں بھی جو ذکر ہے وہ بھی بعد کے بنائے ہوئے ہیں، اصل مرکز میں یہ ذکر نہیں تھا. اب رہ گیا لوکا. لوکا میں کہتے ہیں جی آسمان پر جانے کا ذکر ہے. لوکا کے جو نیا نامے کے جو مستند ترین نسخہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے کوڈیکس سینائٹیکس. اس کے مطلب پچھلے دفعہ بھی تعارف ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو وہ طور پر جو خانقاہ ہے کیتھرائن، سینٹ کیتھرائن، اس میں ایک مخطوطہ تھا ان کا جس کو کوڈیکس سینائٹیکس کے نام سے مشہور ہے. وہ وہاں سے ٹسٹن جارف ایک شخص نے لیا اور پھر وہ زار کو دیا، اور پھر زار سے کمیونسٹ انقلاب جب روس میں آیا تو برٹش میوزیم نے خرید لیا. میں نے بھی دیکھا ہے. وہ بڑا مستند نسخہ سمجھا جاتا ہے. اس مستند نسخے میں 9 ہاتھ ہیں اصل مسودے کے بعد، اصل لکھنے والے کے بعد تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور اس میں جو یہ فکرہ ہے آج کی ہمیں جو اس میں دونوں میں ملتا ہے کہ پھر وہ صلیب کے واقعہ کے بعد آسمان پر چلا گیا اور حواری اس کو سجدہ کر کے واپس آ گئے. اب یہ 2 لفظ جو ہیں وہ آسمان پر چلا گیا اور حواری واپس آ گئے سجدہ کر کے، یہ سجدہ کر کے لفظ اور آسمان پر چلا گیا کے لفظ دونوں اصلی مصنف کے نہیں ہیں بلکہ بعد میں ایڈ کیے گئے. اب 4 انجیلیں آپ کے سامنے ہیں. 2 انجیلوں میں تو شروع سے ذکر ہی نہیں ہے مسیح کے آسمان پر جانے کا. 2 انجیلوں میں جو ذکر ہے اس کے متعلق خود علماء بائبل یہ تسلیم کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ دونوں بعد کے لکھے گئے ہیں. تو آسمان پر جانے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اور 4 اناجیل میں
اختلاف نہ صرف اختلاف بلکہ ارادتاً اضافہ، ارادتاً تبدیلیاں، عقیدے کے مطابق تبدیلیاں، کیونکہ عقیدہ بعد میں بنا نا آسمان پر جانے کا، اس لیے عقیدے کے مطابق تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو کتاب مختلف مسودات پر، مخطوطات پر مشتمل ہو اور اس میں آپس میں اختلاف ہو، اور ان اختلافات میں صرف نقل کرنے کا اختلاف نہیں بلکہ اختلاف اس قسم کا ہے کہ ارادتاً عقیدے کو مد نظر رکھ کر تبدیلی کی گئی ہے، اس کو خدا کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر مسیح علیہ السلام کا یہ کلام نہیں۔ مسیح علیہ السلام کے پیغام کو ان کتابوں پر بنیاد رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ٹھیک ہے جی میر صاحب، اس میں بعض اب نسخے کوئی ایسے بھی چھپ رہے ہیں جن میں ان آیات کو متن سے نکال ہی رہے ہیں؟ ہاں، میں بتاتا ہوں آپ کو، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ جو نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل چھپی ہے 1975 میں، اس میں لوقا کی اس آیت کو کہ وہ آسمان پر چلا گیا متن سے نکال دیا ہے، اور اس طرح ترجمہ کیا ہے، اینڈ اٹ کیم اباؤٹ دیٹ وائل ہی واز بلیسنگ دیم ہی پارٹڈ فرام دیم۔ آسمان پر چلا گیا اور انہوں نے سیدھا کیا، ان باتوں پر کا ذکر نہیں۔ اسی طرح ایک مصنف نے لکھا ہے some manuscripts add and was carried up into heaven، لیکن اصل بنیادی پرانے مخطوطات میں یہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑا مزیدار لکھا ہے، ہم تو قرآن شریف کے فرمودہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں، ورنہ اس انجیل کی روح سے جو موجود ہے ان کی نبوت کی بھی خیر نہیں۔ عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں، مگر ہمیں ان کی نبوت ہی ثابت کرنا بجز قرآن شریف کے ایک غیر ممکن امر معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ عیسائی صاحبوں نے کچھ ایسی انجیل کی کچھ ایسی ہڈی پسلی توڑی ہے، اب یہ ہڈی پسلی توڑنے والی بات ہے نا، کہ اب اس کی بری بھلی بات کا کچھ اعتماد نہیں رہا۔ یہ جو نسخے ہیں مرکز کے، میں نے لوقا کا بتایا ہے، اس میں بھی اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس طرح نہیں۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہتا ہے کہ 16/8 تک اصل ہے، باقی جو ہے وہ 2 مخطوطات میں 2 عبارتیں لکھی گئی ہیں، کچھ میں کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے۔ اصل متن جو ہے وہ 16 چیپٹر 8 پر ختم، 8 آیت پر ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں تک مسیح کی آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں۔ تو دراصل چاروں انجیلوں میں ہی مسیح کی آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور عقیدہ یہ بڑا بنیادی ہے، بڑا ابھی تک انتظار کر۔ اور پھر وہ ہمارے اللہ بھلا کرے ہمارے مسلمان بھائیوں پر جنہوں نے ان عیسائیوں سے یہ عقیدہ اخذ کر کے اب وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مسیح آسمان پر، اور حیات مسیح کے عقیدے کے بغیر ہم لوگ سخت کافر ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس وہ مراکش کے لوگ کچھ لوگ آئے، بڑے اچھے ویسے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، حج کو جا رہے تھے، ایک عالم تھے، ایک بزرگ تھے، ان میں کچھ ان کے ساتھ نوجوان تھے۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ مجھ سے آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میرا طریقہ تھا کہ تبلیغ خود نہیں شروع کرنی، وہ بات اگلا آدمی شروع کرے تو پھر ہی شروع کرنی ہے، ورنہ بور ہو جاتا ہے۔ چائے وائے رکھی ہوئی کافی رکھی ہوئی تھی، تو کہیں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں، اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام زندہ۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا مسیح آسمان پر ہیں زندہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں؟ کیا مسیح نے مردے زندہ کیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے؟ کیا مسیح نے پرندے بنائے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائے؟ وہ کہتے ہیں جی ہر نبی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ میں کہا بس یہی فرق ہے، ہم بس کسی نبی میں کوئی خصوصیت نہیں مانتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پائی جاتی ہو، جو کوئی فضیلت نہیں مانتے جو حضور میں نہ پائی جاتی ہو اور دوسروں میں پائی جاتی ہو۔ تو آسمان پر جانے کا عقیدہ یہ بھی ہم لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے لے لیا ہے ان سے، اور اس کو کہتے ہیں جی کہ مسیح علیہ السلام کی کوئی خصوصیت تھی۔ مسیح علیہ السلام میں مردے زندہ کرنے کی بھی خصوصیت تھی، وہ تو لکھا ہے کہ شہر کا شہر زندہ ہو گیا تھا مردوں کا جب صلیب کا واقعہ ہوا ہے۔ مسیح نے پرندے بھی بنائے، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر کھانے کی یہ پڑا ہوا ہے، کیا یہ میں بتاتا ہوں جو تم جمع کرتے ہو جو رکھتے ہو۔ تو ساری خوبیاں مسیح علیہ السلام میں تھیں، اور اسے عیسائی کہتے ہیں۔ اس میں مجھے واشنگٹن میں ایک پادری آیا تھا،
مجھے وہاں اخبار میں نے پڑھا، میں چلا گیا مشن میں ان کے چرچ میں، تو مجھے ملا، بڑی محبت سے کہنے لگا کہ میں رفع ہو کے آیا ہوں، یہاں اس کی باسکٹ بال کی ٹیم آیا کرتی تھی، میں FC کالج میں استاد تھا، تو میں آیا کرتا وہاں پہ، تو ویسے بدست کہنے لگا جی کہ قرآن شریف کی روح سے تو، یعنی وہ قرآن شریف کی وہ تشریح جو غیرندی کرتے ہیں، قرآن شریف کی روح سے تو مسیح کا مقام نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے زیادہ بلند ہے۔ اب یہ اگر کہیں گے کہ مسیح دفن ہے اور وہ آسمان پر ہے، تو یہی پھر نتیجہ نکلے گا۔ مسیح نے مردہ زندہ کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، مسیح نے پرندے بنائے، پر مٹی گھولی پر میٹھے بنائے، پھونک ماری اور کیا پرندہ، اللہ بنا کر۔ تو یہ جو ہے، تو خلاصہ آج کے بات کا یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں بظاہر نظر مسیح کے آسمان پر جانے کا ذکر ہے صرف مرقس اور لوکا میں، لیکن وہ عبارتیں بات کی ہیں متی اور لوکا میں، متی اور یوحنا میں کوئی ذکر نہیں، جو عینی شاہد اصلی گواہ واقعات کو دیکھنے والے بتائے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ حسن میر صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین کرام، نئے عہد نامے کے اختلافات پہ بات ہو رہی ہے، اور ایک نہایت اہم عقیدے کے بارے میں آج ہم نے سمجھا کہ جو کہتے ہیں کہ مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید انہی اختلافات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔